اپنے ایک استاد محترم سے کال پر بات ہوئی، کہنے لگے کہ پہلے تو لوگ ہماری سفید پوشی کا خیال کر لیتے تھے، اب بوجہ مجبوری ایسے ایسے مسائل لے کر آتے ہیں جن کا جواب میرے پاس دعا یا آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایک بچی نے رابطہ کیا کہ گھر کے حالات ایسے ہیں اور آمدنی بھی کوئی نہیں، نہ ہی کہیں کام مل رہا ہے کہ کسی طرح گزر بسر ہو سکے، تو مجھے اب خودکشی کے علاوہ ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگ کر جسم فروشی کر لوں اور توبہ کرتی رہوں، لیکن چھوٹے بھائی بہنوں کو زندہ رکھ سکوں اور ان کی روزانہ کی بھوک مٹا سکوں۔ تو کیا اسلام مجھے اس بات کی اجازت دے گا؟ ساتھ ہی دلیل بھی دیتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا جسے ان کے سامنے زنا کے مقدمے میں پیش کیا گیا تھا۔ جب وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ بھوکی تھی اور ایک حبشی نے مجھے چند کھجوروں کے عوض خرید لیا اور مجھ سے زنائے حرام کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا اور صحابہ کی طرف دیکھ کر کہا، بھوک ہے، بھوک ہے، بھوک ہے۔ تو کیا آج کے دور میں میرے لیے کوئی جواز نکل سکتا ہے؟ استاد کہتے ہیں، میری زبان نے کام کرنے سے انکار کر دیا، میری آواز نے میرا ساتھ نہ دیا، میں اسے کیا فتویٰ دوں؟ جان لیجئے، خوب اچھی طرح جان لیجئے، ہم سے اپنے عزیزوں اور غریبوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا، ایک ایک خودکشی اور بھوک کے سبب لٹی عصمتوں کا اور حیا کی لٹی چادروں کے تاروں کا حساب ہوگا۔ اس سے پہلے اپنے اپنے محلے اور خاندانوں کے کچھ غریب خاندانوں کو چن لیجئے، اپنے حسب استطاعت ان کا بجلی کا ماہانہ بل یا کچھ گروسری اپنے ذمے کر لیجئے۔ اپنے بچوں کو سمجھا دیجئے کہ مہینے میں کوئی 2-4 برگر کم کھا لیں، دعوتوں میں 6 ڈشیں بنانا چھوڑ دیں۔ سنگل ڈش کوئی توہین آمیز کام نہیں ہے۔ خواتین اس ماہ برانڈ کا ایک سوٹ نہ بنا کر، مرد دوستوں کی ایک ہفتے کے ویکنڈ کی دعوت نہ کر کے کسی کا بل ادا کر دیں۔ اور آخری بات، عین ممکن ہے اور بالکل عین ممکن ہے کہ یہ زنا کی اجازت مانگنے والی خاتون کے دادا کبھی کروڑوں میں کھیلتے رہے ہوں، اور عین ممکن ہے کہ اپنے جس بچے کی فرمائش پر آپ لاکھوں لٹا دیتے ہیں، وہ 50 برس بعد خدا نہ خواستہ ادھر کھڑا ہو، بچے گا وہی جو خرچ کرے گا کڑھائی گوشت اور برانڈز پر نہیں، دوسروں پر۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اپنے خاندان اور محلے کے غریبوں کی خبر رکھا کیجئے۔ خدا کی قسم، اگر اس پیسے سے آپ کسی کی مدد کر لیتے ہیں نا، تو ایک تو اس کے گھر کا راشن ہو سکتا ہے، اس کے گھر کا بجلی کا بل ادا ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو دعوے سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم کسی پر 1000 خرچ کر کے تو دیکھو، وہ خداوند کریم تمہیں ہزاروں میں نہ دے تو پھر کہنا، تم کسی پہ 1 لاکھ خرچ کر کے تو دیکھو، وہ خداوند کریم تمہیں لاکھوں میں نہ دے تو پھر کہنا، وہ اللہ ہے، وہ کسی کا دیا ہوا اپنے پاس نہیں رکھتا، وہ تو 70 گنا ضرب دے کے تمہیں واپس دے گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، اور صرف اس نیت سے بھی اگر تم دے دو کہ اللہ کے ولی حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم کبھی سمجھو کہ تمہارا رزق کم ہو رہا ہے تو تم اللہ کے نام پر دے دیا کرو، یہ اللہ سے سب سے بڑی تجارت ہے، اللہ تمہیں اس کا منافع کے ساتھ حساب دے گا، اللہ تمہیں اس کا منافع کے ساتھ اجر دے گا، تم بہت زیادہ سرخرو ہو جاؤ گے۔ آج اللہ سے ہم سارے لوگ مل کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم حد الوسع کوشش کریں گے کہ ہمارے ارد گرد جتنے غریب لوگ ہیں ہم ان کا دامن پکڑ لیں، بس اے پروردگار تو ہمارا دامن پکڑ لے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔